جج کے خلاف کارروائی استعفے یا ریٹائرمنٹ کی بنیاد پر ختم نہیں ہوگی، سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا۔ ریٹائرڈ مستعفی ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جاری رکھنے کے لیے حکومتی اپیل منظور کر لی گئی۔ کارروائی ختم کرنے کا اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہوگا۔ ایک بار جج کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے تو استعفے سے ختم نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کی بنیاد پر فیصلہ جاری کیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ شہباز شریف وزیراعظم ہوں گے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی متفق، آصف زرداری صدارت کے لیے مشترکہ امیدوار نامزد۔ شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پا گیا، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نمبرز پورے ہیں، ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، سنی اتحاد کونسل کے پاس مطلوبہ نمبرز نہیں۔ شہباز شریف نے کہا مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اتحادی مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم قاف لیگ سمیت اتحادیوں کی مشاورت سے ایک قدم بڑھائیں گے، یہ اتحاد ملک کو بحرانوں سے نکالے گا۔ حکومت سازی سے متعلق نون لیگ اور ایم کیو ایم کی مشاورت مکمل، اعلامیے کے مطابق ایم کیو ایم نون لیگ وفاقی سطح پر مفاہمت، حمایت، تعاون جاری رکھیں گی۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے وسائلی اختیارات اور اقتدار کی منصفانہ تقسیم کی بنیاد پر حکومت سازی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ کراچی کی معاشی اور اقتصادی اہمیت بحال کرنے کے لیے مل کر آگے بڑھا جائے گا۔ حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور ایم کیو ایم وفود کی مزید ملاقاتیں متوقع ہیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سندھ میں گورنرشپ ایم کیو ایم کا حق ہے، اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ کامران ٹیسوری اچھا کام کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے گورنر پنجاب کے لیے 3 نام شارٹ لسٹ کر لیے، مخدوم احمد محمود، قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چند کے نام زیر غور۔ حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ بلوچستان میں حکومت کے لیے 3 جماعتوں کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ وزیراعلیٰ پیپلز پارٹی، سینئر وزیر مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ کابینہ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 6 2 وزیر باپ پارٹی سے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کو عوام نے مرکز پنجاب اور کے پی میں مینڈیٹ دیا، انتخابی مہم کے بغیر عوام نے 180 نشستوں کی اکثریت سونپ دی۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ اور ووٹ پر ڈاکے کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسد کیسر کہتے ہیں جعلی وزیر اعظم اور کابینہ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، عوام اور عدالتوں میں ان کا مقابلہ کریں گے، ہم اپوزیشن میں نہیں جا رہے، حکومت بنائیں گے۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے پی ٹی آئی نے الیکشن میں کلین سویپ کیا، عوام نے جو مینڈیٹ دیا اس کا احترام کیا جائے۔ مریم نواز کے زیر صدارت مسلم لیگ نون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پنجاب اسمبلی کے لیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب سے متعلق مشاورت نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں حکومت اور جماعت کی سطح پر ترجیحات کا روڈ میپ مرتب کر لیا، عوام کی خدمت کے نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے فریال تالپور کا نام زیر غور ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سید ناصر حسین شاہ کی اے آر وائی سے گفتگو، کہا سندھ کی گورنرشپ نون لیگ خود رکھے یا اپنے کسی اتحادی کو دے، یہ ان کا فیصلہ ہے، سندھ میں ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن میں قومی اسمبلی کے 86 آزاد امیدواروں کے بیان حلفی جمع کرا دیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 85، پنجاب کے 105 اور سندھ سے 9 کامیاب اراکین سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے آج مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جمع کرائے جانے کا امکان۔ کراچی کے شیر وننگ ٹریک پر آ گئے، پشاور زلمی کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کیرن پولارڈ کی طوفانی اننگز نے کنگز کو جیت دلائی، 4 چھکے 4 چوکے لگائے، 21 گیندوں پر 49 رنز بنائے۔ زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 154 رنز بنائے تھے۔ بابر اعظم کی مسلسل دوسری نصف سینچری ڈرائیگا گئی۔ میر حمزہ اور حسن علی نے 3 وکٹیں اڑا کر زلمی کو بریک لگایا۔ میر حمزہ پلیئر آف دا میچ قرار۔ دوسرے میچ میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز ٹکرائیں گے۔
بابر اعظم کا T20 کرکٹ میں ایک اور اعزاز. T20 میں تیز ترین 10,000 رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے. 271 اننگز میں کارنامہ انجام دے کر کرس گیل کا ریکارڈ توڑا. گیل نے 285 اننگز میں ریکارڈ بنایا تھا. بابر اعظم شعیب ملک کے بعد یہ اعزاز حاصل کرنے والے دوسرے پاکستانی ہیں. سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف ایکشن. الیکشن کمیشن سرکاری افسران کے خلاف مہم چلانے والوں کی تحقیقات کے لیے نئی JIT قائم. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA JIT کی سربراہی کریں گے. IB, ISI اور PTA کے نمائندے بھی شامل. نادرا سے گریڈ 19 کا افسر بھی تحقیقاتی کمیٹی کا حصہ ہوگا. جس طرح آپ لوگوں نے الیکشن کرائے دنیا تعریف کر رہی ہے. بین الاقوامی میڈیا بھی بتا رہا ہے کس طرح کے انتخاب ہوئے. انٹرنیٹ یہاں نہیں چل رہا, وہاں نہیں چل رہا, کہیں بھی نہیں چل رہا. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی کے ریمارکس. کہا ایسا مت کریں, لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں, لوگوں کو سب پتا ہے کون کیا کرا رہا ہے. صدر, وزیر اعظم اور گورنر کے عہدے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بانٹتے تھے تو الیکشن کی کیا ضرورت تھی. ماشاءاللہ آپ لوگ جیسی پلاننگ کرتے ہیں ویسا کر بھی لیتے ہیں. پورا ملک بند کر کے مذاق بنا رکھا ہے. وفاق صوبوں پر ملبہ ڈال رہا ہے. عدالتوں کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا. جس اسلام آباد کو نوٹس ہوا تو بولتا ہے عمرے پر جا رہا تھا. جو لوگ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں بولتا. سب عدالتوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے PTI رہنما میاں اسلم کی راہداری ضمانت منظور کر لی. عدالت نے کہا آرڈر کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو, گرفتار نہ کیا جائے. وکیل نے کہا یہ پنجاب کے لیے نامزد وزیر اعلیٰ بھی ہیں. جسٹس SM عتیق شاہ بولے امید ہے یہ بزدار نہیں بنیں گے. وکیل نے کہا میاں اسلم ایک قابل سیاستدان ہیں, بزدار کی طرح نہیں ہوں گے. جج نے کہا بدقسمتی سے اس جیسا قابل انسان بھی بزدار کی کابینہ میں بیٹھا رہا. عدالت نے شبلی فراز کو 26 فروری تک حفاظتی ضمانت دے دی. سینیٹر فیصل جاوید اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پیش. عدالت نے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روک دی. وارنٹ گرفتاری بھی منسوخ. فرد جرم کے لیے 13 مارچ کی تاریخ مقرر. شہریار آفریدی اور ساندانہ گلزار کی غیر قانونی گرفتاریوں کے کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ کا عرفان نواز میمن کو پیر تک جواب جمع کرانے کا حکم. عدالت نے بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے آپ نے 970 دنوں کی نظر بندی کے 69 MPO آرڈرز جاری کیے. کیا ان کی فیملیز نہیں, انہوں نے عمرے پر نہیں جانا؟ احمقانہ ایکشن پر آپ نتائج بھگتیں گے. ڈپٹی کمشنر اور SSP آپریشنز کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ 1 مارچ کو سنایا جائے گا. افواج پاکستان, عدلیہ اور سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک میز پر بیٹھیں. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم, انتخابی نتائج کے تنازعات حل کریں. پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام میثاق پاکستان کنونشن کا اعلامیہ جاری. سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے میثاق پاکستان کرنے کا مطالبہ. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جن جماعتوں کو شکوک و شبہات ہیں انہیں آئین و قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. الیکشن کے کامیاب انعقاد پر پاک فوج کا کردار لائق تحسین ہے. پاکستان کے لیے تیار چوتھے آف شور پیٹرول ویسل PNS یمامہ کی لانچنگ تقریب. وائس نیول چیف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ISPR کے مطابق بحری جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا. وائس ایڈمرل اویس بلگرامی نے کہا پاک بحریہ سمندر میں تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے میں کردار ادا کر رہی ہے. کراچی کے علاقے کورنگی میں پولیس مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شہری جان سے گیا. پولیس کے مطابق ملزمان خاتون سے موبائل فون اور پرس چھین کر فرار ہو رہے تھے. شدید بارش اور برف باری میں پاک فوج کا قراقرم ہائی وے پر ریسکیو آپریشن. 80 سے زائد مسافروں کو کھانا فراہم کیا. 300 ڈرونز کے ذریعے فضائی نگرانی. گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش اور برف باری کے باعث بند سڑکیں کھولنے کا کام جاری. چترال میں برف باری کے باعث بند لواری ٹنل کے اطراف میں سڑک بحال. شانگلہ گلی میں برف باری اور پھسلن کے باعث پھنسے سیاحوں کو
गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों ने रेस्क्यू कर लिया। इसराइल के गजा में वहशियाना मजालिम जारी। अल नसीर अस्पताल के डॉक्टर अहवाल बताते हुए रो पड़े। बताया मरीज मर रहे हैं और हम उनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। इसराइली फोर्सेस की दीर अल बलाह में एम्बुलेंस पर शेलिंग। अल-मवासी में पनाहगाह पर बमबारी। 2 फलस्तीनी शहीद। अमरीका गजा जंग बंदी में रुकावट। सलामती कौंसिल में तीसरी बार भी करारदाद वीटो कर दी। हमास का कहना है करारदाद नाकाम बनाने के जिम्मेदार बाइडेन है। सऊदी वजारत खारजा का कहना है सलामती कौंसिल को दोहरा मेयार खत्म करना होगा। जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर अफसोस है। इसराइल ने मुसलमानों को क़िबला अव्वल जाने से रोकने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया। रमजान के लिए क़िबला अव्वल में हाजिरी महदूद कर दी। इसराइली वजीर का कहना है फैसला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी खर्चात की बिना पर किया है। हमास ने इसराइल के घिनौने इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन की सुप्रीम फतवा कौंसिल के फैसले की शदीद मज़म्मत का मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार है। जंगी मुजरिमों को अमन की बात करते हुए शर्मानी चाहिए। हिलरी क्लिंटन पर तकरीब के दौरान शदीद तनकीद। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बर्लिन में सेनमा फॉर पीस की तकरीब में शरीक थी। हिलरी ने कत्लेआम की मजम्मत के बजाय हमालियों की रिहाई की बात की तो एक लड़की ने कहा इस वक्त हम सेनमा ऑफ जेनोसाइड देख रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक के बाद एक आवाज बुलंद होती रही। गार्ड्स एक एक को पकड़कर हॉल से बाहर निकालते रहे। हॉल में फलस्तीन की आजादी के नारे भी लगे। मोदी हुकूमत किसानों से मुज़ाकरात करने में नाकाम। किसान भारी मशीनरी के साथ दिल्ली की जानिब चल पड़े। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए रुकावटें लगा दी। किसानों का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। बरतानिया में स्कूलों में तलबा के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। हुकूमत ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मकसद क्लासरूम्स में तदरीसी अमल में खलल को कम करना और तलबा के रवैये को बेहतर बनाना है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने भी इक़दाम की हिमायत कर दी। इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का आगाज। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। 22 फरवरी को दिलोच डहार में जीप रेसर्स का क्वालिफाइंग राउंड होगा। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिये। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आदि और मुस्तफा चौधरी लाते हैं कहकहों का तूफान।